معذوروں کی مدد۔ عامر اپنے والدین کا اکلوتا بیٹا تھا۔ اس کے والدین اس سے بہت پیار کرتے تھے، وہ بھی ہمیشہ ان کا کہنا مانتا تھا۔ اپنی جماعت میں ہمیشہ اول آتا اور اسکول میں ہونے والی تمام سرگرمیوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتا، اس لیے اس کے تمام اساتذہ اسے بہت پسند کرتے تھے اور کہتے کہ عامر بہت اچھا طالب علم ہے۔ عامر کے گھر کے پاس ہی کھیل کا میدان تھا۔ وہ شام کو میدان میں اپنے دوستوں کے ساتھ کرکٹ کھیلنے جاتا تھا۔ وہ جس میدان میں کھیلنے جاتا تھا وہاں اور بہت لڑکے کھیلنے آتے تھے۔ وہ بڑے شوق اور جذبے سے کھیلتے اور خوب لطف اندوز ہوتے۔ کبھی کبھی وہاں ایسے بچے بھی کھیلنے آ جاتے تھے جن کے کپڑے گندے اور پھٹے پرانے ہوتے تھے۔ انہیں دیکھ کر عامر کو افسوس ہوتا۔ ان میں سے ایک لڑکے کا نام راشد تھا۔ راشد بینائی سے محروم تھا۔ اسے دیکھ کر عامر کو بڑا ترس آتا تھا۔ وہ بچے ایک چھوٹی سی کچی بستی سے آتے تھے۔ ایک روز عامر اپنے ابو کے ساتھ گاڑی میں اسکول جا رہا تھا۔ راستے میں اس نے ایک ایسے شخص کو سڑک پار کرتے دیکھا جس کے ہاتھ میں سفید چھڑی تھی۔ عامر اپنے ابو سے پوچھنے لگا، اس شخص کے ہاتھ میں سفید چھڑی کیوں ہے اور یہ سڑک پر ٹیک ٹیک کر کیوں چل رہا ہے؟ وہ کہنے لگے، بیٹا یہ شخص نابینا ہے۔ اپنے ابو کی بات سن کر اسے راشد کا خیال آیا۔ وہ سوچنے لگا کہ اگر راشد کو چھڑی مل جائے تو اسے دوسروں کی کم ضرورت پڑے گی۔ جب عامر سالانہ امتحان میں اچھے نمبروں سے پاس ہوا تو اس کے چچا کہنے لگے، بیٹا تم نے بہترین نمبر لے کر ہم سب کا دل خوش کر دیا ہے، بتاؤ تم کیا تحفہ لینا پسند کرو گے؟ عامر سنجیدگی سے کہنے لگا، چچا مجھے وہ سفید چھڑی لا دیں جو نابینا افراد استعمال کرتے ہیں۔ اس کے چچا حیران ہو کر بولے، وہ کیوں بیٹا؟ عامر کہنے لگا، دراصل ہم جس کھیل کے میدان میں کھیلتے ہیں وہاں کبھی کبھی ایک نابینا لڑکا آتا ہے۔ میں چاہتا ہوں وہ چھڑی اسے تحفے میں دے دوں تاکہ اس کے کام آئے، وہ بہت غریب ہے۔ عامر کے چچا کو اس کی خدمت خلق کا جذبہ بہت پسند آیا۔ انہوں نے عامر کے لیے ایک خوبصورت گھڑی کا تحفہ لیا اور ایک سفید چھڑی بھی خرید لائے تاکہ عامر اسے راشد کو دے سکے۔ جب عامر نے راشد کو چھڑی دی تو اسے بہت خوشی ہوئی اور اس نے عامر کا بہت شکریہ ادا کیا۔ کچھ عرصے کے بعد راشد نے کھیل کے میدان کی طرف آنا چھوڑ دیا۔ ایک روز عامر نے حمید اور رشید سے پوچھا کہ راشد کچھ دنوں سے نظر نہیں آ رہا، خیریت تو ہے نا؟ حمید اور رشید دونوں بھائی تھے اور راشد کے رشتہ دار بھی تھے۔ وہ کہنے لگے، راشد اور اس کے والدین اسلام آباد چلے گئے ہیں۔ عامر اداس سا ہو گیا اور پھر آہستہ آہستہ وہ راشد کو بھول گیا، لیکن جب بھی وہ کسی نابینا شخص کو دیکھتا اسے راشد یاد آ جاتا تھا۔ وقت گزرتا گیا اور دل لگا کر پڑھتا رہا۔ اپنی پڑھائی مکمل کرنے کے بعد اسے اسلام آباد میں سرکاری ملازمت مل گئی۔ کچھ عرصے بعد اس نے اپنے والدین کو بھی اسلام آباد بلا لیا۔ وہ پرسکون اور آرام دہ زندگی گزارنے لگے۔ اس کے گھر والے اور دوست احباب عامر کی کامیابیوں پر بہت خوش تھے۔ ایک دن عامر اپنے والد کو لے کر ہسپتال گیا۔ بڑھاپے میں اس کے والد کی بینائی کافی کم ہو گئی تھی۔ عامر جس کمرہ میں داخل ہوا اس کی شکل و صورت دیکھ کر کہنے لگا، اگر میں غلطی پر نہیں ہوں تو آپ کا نام راشد ہے؟ ڈاکٹر کہنے لگا، جی بالکل، مگر آپ مجھے کیسے جانتے ہیں؟ میرا نام عامر ہے، پہلے ہم واکنٹ میں رہتے تھے، عامر نے بتایا۔ راشد فوراً بولا، آپ وہی ہیں جنہوں نے کئی سال پہلے مجھے سفید چھڑی لے کر دی تھی؟ پھر وہ دونوں بغل گیر ہو گئے۔ دونوں کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے۔ عامر کی آنکھوں میں حیرانی دیکھ کر راشد کہنے لگا، تمہاری سفید چھڑی نے تو میری زندگی ہی بدل ڈالی۔ ایک دن وہ چھڑی لے کر سڑک پار کر رہا تھا کہ ایک خاتون نے گاڑی روک کر میرے گھر کا پتہ پوچھا۔ وہ ٹیکسلا میں آنکھوں کے ہسپتال کی ڈاکٹر تھیں۔
جب وہ ہمارے گھر آئیں تو ہماری غربت پر انہیں بہت ترس آیا۔ وہ میری آنکھیں چیک کروانے مجھے اپنے ساتھ لے گئیں۔ میری آنکھیں چیک کرنے کے بعد انہوں نے بتایا کہ میری بینائی واپس آ سکتی ہے۔ دراصل میں پیدائشی نابینا نہیں تھا۔ بچپن میں مجھے سر پر سخت چوٹ لگی تھی جس کی وجہ سے میری بینائی جاتی رہی تھی۔ آپریشن کے بعد میری آنکھیں ٹھیک ہو گئی تھیں۔ میں نے پڑھائی شروع کر دی۔ ڈاکٹر صاحبہ نے ہماری ہر لحاظ سے مدد کی اور اپنی طرح مجھے بھی ڈاکٹر بنایا۔ پھر دونوں دوست کافی دیر تک باتیں کرتے رہے۔ راشد کہنے لگا، بعض اوقات تھوڑی سی مدد کسی کی زندگی بدل دیتی ہے، جیسے تمہاری دی ہوئی چھڑی نے میری قسمت بدل ڈالی۔ پھر وہ کہنے لگا، پتہ ہے وہ چھڑی آج بھی میرے پاس ہے۔